رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی۔ بابا رمضان اپنے گھر میں پڑا سو رہا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے اٹھ کر کے دروازہ کھولا۔ اگرچہ وہ نیند میں تھا لیکن وہ اتنی پکی نیند نہیں سوتا تھا۔ اس نے اٹھ کر کے دروازہ کھولا۔ سامنے چند لوگ کھڑے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ساتھ والے علاقے سے ایک لڑکی فوت ہو گئی ہے جس کی قبر کھودنی پڑے گی۔ بابا رمضان قبر کی کھدائی کا کام کرتا تھا اور یہ کام وہ پچھلے 20 سال سے کر رہا تھا۔ اس کی بیوی بھی اسے اسی وجہ سے چھوڑ کر کے چلی گئی تھی کہ وہ اس کے علاوہ اور کوئی کام کرنا نہیں جانتا تھا، اور یہاں پر اگر کوئی انسان مرتا تھا تو وہ اس کی قبر کھودتا تھا تو تب چند پیسے تھے جو کہ اسے ملتے تھے، اور اس سے گھر چلانا ظاہری بات ہے کسی بھی عورت کے لیے بہت مشکل تھا۔ لہٰذا کچھ عرصہ تک تو اس نے اس بات کا انتظار کیا تھا کہ شاید رمضان کچھ اچھی کمائی کرے گا یا پھر کسی اچھے طریقے سے جو ہے وہ اپنے بیوی بچوں کی پرورش کرے گا۔ اس کام کے علاوہ بھی وہ کوئی کام تلاش کرے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ لہٰذا اس کی بیوی نغمہ اسے چھوڑ کر کے چلی گئی۔ جس وقت نغمہ رمضان کو چھوڑ کر کے گئی اس وقت ایک 3 سال کا بچہ بھی تھا جو کہ نغمہ کے پاس تھا۔ وہ بچہ بھی وہ اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ بچہ لے جانے کے بعد بابا رمضان کی حالت کچھ عجیب سی ہو گئی تھی۔ ویسے تو اس کا نام رمضان تھا لیکن لوگ اس سے بابا رمضان یا کبھی کبھی جانی بابا بھی کہتے تھے۔ ایسا نہیں کہ یہ کوئی بوڑھا آدمی تھا، لیکن بہرحال لوگ اسے اب بابا رمضان کے نام سے ہی زیادہ پکارتے تھے۔ بیوی کے چلے جانے کے بعد اس نے اپنی بیوی کو منانے اور واپس لانے کی بڑی کوشش کی، لیکن اس کی بیوی کی ایک ہی رٹ تھی کہ میں تمہارے پاس اسی وقت واپس آؤں گی کہ جب تم اس کام کو چھوڑ کر کے کوئی اچھا کام کرو گے۔ بھلے تم اس کام کو جاری رکھو، میں تمہیں اس کام سے منع نہیں کرتی، لیکن اپنے بچے کے لیے میرے لیے اتنا تو کماؤ کہ جس سے تم اپنے گھر کا خرچہ اچھے طریقے سے چلا سکو۔ اس بات کو لے کر کے اس کی بیوی اسے چھوڑ کر کے چلی گئی تھی، لیکن اس نے نہ تو اپنا کام تبدیل کیا تھا اور نہ ہی اس بات کو اس نے زیادہ محسوس کیا تھا۔ اس نے وہی کام جاری رکھا تھا اور یہ مسلسل جو ہے تقریباً 17-20 سال سے قبریں کھودنے کا ہی کام کر رہا تھا۔ لہٰذا لوگ جب بھی کوئی فوت ہو جاتا تھا تو اس کے پاس آتے تھے اور اسے کہتے تھے کہ تم جو ہے وہ قبر کھود دو۔ اگرچہ یہ قبر کھودنے کے اچھے خاصے پیسے لیتا تھا جس سے ہفتے بھر کا نظام اس کا چل جاتا تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ لوگ روز روز نہیں مرتے، اس وجہ سے اس سے بھی تنگی اور پریشانی کا سامنا رہتا تھا۔ لیکن بہرحال یہ اس تنگی اور پریشانی کو برداشت کرنے کا عادی ہو چکا تھا۔ اس نے شاید اس بات کو طے کر لیا تھا کہ یہ کوئی اور کام نہیں کرے گا اور اسی کام کو جاری رکھے گا، لہٰذا اسی کام کے چلتے ظاہری بات ہے یہ اپنے بیوی بچے کو گوا بیٹھا تھا، اور بیوی بچے نے کبھی پلٹ کر اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ اس بات کو کچھ آج کا عرصہ نہیں گزرا تھا، اس کی بیوی کو یہاں سے گئے ہوئے 14-15 سال ہونے کو آئے تھے اور وہ واپس نہیں آئی تھی۔ کئی بار اس نے اسے منانے کی کوشش کی تھی، لیکن لوگوں کو بھی بھیجا تھا، لیکن ہر بار ایک ہی جواب تھا کہ جب تک وہ اپنے کام کو نہیں بدلے گا اور جب تک وہ ان کے دیکھ ریکھ کے قابل نہیں ہو جاتا وہ واپس نہیں آئے گی۔ 14-15 سال کا عرصہ بڑا عرصہ ہوتا ہے۔ اس عرصے کے دوران ظاہری بات ہے کہ وہ بچہ جو اس وقت 3 سال کا تھا اب جوان ہو چکا ہوگا۔ ایک جوان بچے کی ماں اب اپنے بچے کے ساتھ کسی جگہ رہ رہی تھی اور وہ رمضان کے ساتھ رابطے میں نہیں تھی، لہٰذا یہ بات رمضان کو بڑی کھلتی تھی، لیکن وہ ان باتوں کو اب زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا۔ وہ اپنی بات پر اڑا ہوا تھا اور اس نے نہ تو اپنے کام کو تبدیل کرنا تھا اور نہ ہی اس نے کام کو تبدیل کیا تھا۔ اس روز بھی جب آدھی رات کو چند لوگوں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اسے بتایا کہ ایک فوتگی ہو گئی ہے اور اسے قبر کھودنی پڑے گی، لہٰذا وہ فوری طور پر قبر کھودنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے اپنا مطلوبہ سامان اٹھایا اور قبرستان کی طرف چلا گیا۔ اب وہ قبرستان میں ایک ایسی جگہ پر آ کر رک گیا جہاں پر زمین قدرے نرم تھی اور ایک اچھی جو ہے وہ کھدائی ہو سکتی تھی۔ اس کا اندازہ تھا کہ جیسے وہ کام کرتا ہے 1 سے 1.5 گھنٹے کے دوران وہ قبر کو اچھی طریقے سے تیار کر لے گا، لہٰذا اس نے وہاں پر قبر کھودنی شروع کر دی۔ دیکھے دیکھے لوگ وہاں پر آنے لگے اور لوگ کافی سارے وہاں پر اکٹھے ہو گئے۔
جنازہ بھی لایا جا رہا تھا اور پھر تھوڑی ہی دیر میں ایک پریوار روتا ہوا اپنی بیٹی کو لے کر کے وہاں پر آ گیا۔ یہ کوئی زیادہ بڑی عمر کی بچی نہیں تھی، کوئی 18-19 سال کی بچی رہی ہوگی جو کہ کرنٹ لگنے سے اچانک ہلاک ہو گئی تھی۔ کرنٹ لگنے کی وجہ سے وہ بیچاری بچ نہیں پائی تھی اور اس کا جنازہ جو تھا اب یہاں قبرستان میں پڑا تھا۔ بابا رمضان نے اس لڑکی کو ایک نظر دیکھا، اگرچہ وہ کفن میں لپٹی ہوئی تھی، لیکن ظاہری بات ہے کہ بابا رمضان نے اسے دیکھ ہی لیا تھا۔ کفن تھوڑا سا چہرے سے ہٹا تھا تو بابا رمضان نے اس لڑکی کو دیکھ لیا تھا۔ لڑکی ایک 17 سال کی 18 سال کی معصوم سی بچی تھی جس کی عمر 17-18 سال سے زیادہ معلوم نہیں ہوتی تھی۔ جب اس کے باپ سے پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ 19 سال کی تھی اور ابھی پڑھ رہی تھی، لیکن بجلی کا شاک لگنے کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہوئی اور یہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ ان تمام باتوں کے بعد ظاہری بات ہے کہ لوگ دکھ افسوس کا ہی اظہار کر سکتے تھے، لہٰذا بابا رمضان نے قبر تو کھود دی تھی اور قبر میں باقی ساری تیاری بھی کر لی تھی۔ اس بچی کو سپرد خاک کر دیا گیا، لوگوں نے دعا کی اور دعا کرنے کے بعد لوگ وہاں سے رخصت ہو گئے۔ لوگ بھی چلے گئے اور سب لوگ وہاں سے رخصت ہو گئے۔ بابا رمضان بھی اپنے گھر آ گیا تھا۔ بابا رمضان نے اپنے سارے جو اوزار تھے جن سے اس نے قبر کھدائی کی تھی وہ لا کر کے رکھی تھی۔ اس قبر کو کھودنے کے لیے اسے 5,000 روپے دیے گئے تھے اور اس نے وہ 5,000 روپے کی رقم بھی اپنے پاس رکھ لی تھی۔ ظاہری بات ہے کہ وہ یہ کام پیسوں کے لیے ہی کرتا تھا، لیکن اب ظاہری ایک ہی چیز تھی کہ یہ زیادہ سے زیادہ ایک ہفتے کی خوراک تھی اور ایک ہفتے تک جو ہے اگر کوئی اور قبر کھدائی نہیں کرتا تو ظاہری بات ہے کہ اس کے لیے بھی تنگی اور تکلیف کا باعث تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی بیگم اسے چھوڑ کر کے چلی گئی تھی اور اس کے ساتھ نہیں رہتی تھی کہ اگر ایسے ہی جو ہے وہ سسک سسک کر زندگی گزارنی ہے تو اس سے بہتر یہی ہے کہ میں وہ زندگی کسی اور جگہ گزار لوں، میں خود کام کر لوں یا پھر میں کوئی ایسا کام کروں کہ جو کم از کم تمہارے کام سے بہت بہتر ہو۔ بیگم اور بچے کے غم میں بابا رمضان نے شراب پینی شروع کر دی تھی۔ یہ بات بہت کم لوگ جانتے تھے۔ اس وقت بھی جب یہ گھر واپس لوٹا تھا تو دیسی شراب کی ایک بوتل تھی جو کہ اس کے گھر میں پڑی تھی، لہٰذا اسے اس وقت اپنی بیوی کی اور اپنے بچے کی بہت یاد آ رہی تھی۔ اس نے فٹافٹ سے پیگ پہ پیگ بنا کر کے پینا شروع کر دیا اور اسی طریقے سے اپنے آپ کو نشے میں کرتا چلا گیا۔ یہ بری لت اسے لگ چکی تھی اور اس نے جو ہے اس بری عادت کو پال لیا تھا۔ شراب کو پینے کے بعد اب وہ اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا اور پھر وہ ایک دفعہ پھر جو ہے سونے کے لیے لیٹنے لگا، لیکن نیند تھی کہ اسے نہیں آ رہی تھی۔ وہ کبھی ایک کروٹ لیٹتا کبھی دوسری کروٹ، مگر اسے کسی بھی طور پر سکون نہیں آ رہا تھا۔ پھر پتہ نہیں کیسا غلبہ اس کے دماغ پر شیطان کا آیا کہ اسے وہ لڑکی یاد آنے لگی جو لڑکی ابھی ابھی دفنا کر کے آئے تھے۔ اس لڑکی کا نام سغرا بتایا گیا تھا اور وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ 18-19 سال کی بچی کرنٹ لگنے سے ہلاک ہو گئی تھی۔ اس بچی کے بارے میں سوچنے لگا اور پھر سوچتے سوچتے اس کے دماغ میں پتہ نہیں کیا کون کون سے شیطانی خیالات پنپنے لگے۔ وہ اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے بھول گیا اور اس لڑکی کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس لڑکی کے بارے میں سوچتے سوچتے وہ اٹھا، اس نے ایک دفعہ سے پھر قبر کھودنے کا سامان اٹھایا اور اس سامان کو لے کر کے قبرستان کی طرف بڑھ گیا۔ اس وقت رات کے 2:30 بج رہے تھے اور ظاہری بات ہے کہ دور دور تک کوئی بھی انسان قبرستان میں اس وقت آنا گوارا نہیں کرے گا۔ کوئی بھی ایسا انسان نہیں تھا کہ جو قبرستان کی طرف آئے گا یا پھر قبرستان میں آ کر کے وہ کوئی کام کرے گا، لہٰذا اس نے اس وقت قبرستان جانا مناسب سمجھا تھا۔ رات کے 2:30 بج چکے تھے اور دور دور تک خو کا عالم تھا، مکمل سکوت تھا جو کہ طاری تھا۔ لوگ اپنے اپنے گھروں میں دبک کر سو رہے تھے اور کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو قبرستان کی طرف کا رخ کرے گا۔ لیکن رمضان قبرستان پہنچ گیا تھا اور نہ صرف کہ قبرستان پہنچ گیا تھا بلکہ وہ اس قبر پہ پہنچ گیا تھا جو کہ سغرا نامی اس لڑکی کی قبر تھی جو کہ 18-19 سال کی بچی کرنٹ لگنے سے ہلاک ہو گئی تھی۔ وہاں جا کر کے اس نے قبر کی کھدائی شروع کر دی اور ایک دفعہ اس نے پھر کو قبر کو کھودنا شروع کر دیا۔
تازہ بنی ہوئی قبر تھی، اس لیے اسے کھودنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگا۔ پہلے تو اس نے ایک زمین کو کھودا تھا، لیکن اب اس نے تازہ بنی ہوئی قبر کو کھودا تھا۔ قبر کو کھودنے کے بعد اس نے مٹی اوپر سے ہٹائی اور پھر وہ پڑیاں اٹھا اٹھا کر کے سائڈ پر رکھنے لگا۔ ظاہری بات ہے کہ اس وقت رات کے 3 ساڑھے 3 بج رہے تھے اور کوئی بھی انسان ایسا نہیں تھا کہ جو قبرستان کی طرف آنے کا رخ کرتا۔ اس نے قبرستان کی اس قبر کو مکمل طور پر جو ہے وہ پڑیاں ہٹا کر کے بالکل بے پرد کر دیا تھا۔ اب یہ قبر جو تھی وہ بالکل کھلی ہوئی قبر تھی۔ اس قبر میں وہ اس کفن میں لپٹی ہوئی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس کا نام سغرا تھا۔ اس نے سغرا کے چہرے سے کفن ہٹایا تو اس کی معصومیت بری شکل اس سے نظر آئی۔ پھر اس نے اس کے سارے کفن کو اس کے جسم سے ہٹانا شروع کر دیا۔ ایک حیوان تھا جو کہ اس کے اندر تھا اور ایک شیطان تھا جو کہ اس وقت اس کے دماغ پر حاوی تھا۔ شراب کے نشے میں اسے خود بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا کرتا چلا جا رہا ہے، اور پھر اسی طریقے سے اس نے اس قبر کو دوبارہ بند کیا، اور بند کرنے کے بعد جیسے بھی آڑی تڑی مٹی ڈالی، اور مٹی ڈالنے کے بعد یہ واپس اپنے گھر آیا اور گھر آ کر کے پھر سے یہ لیٹ گیا اور پھر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اب کی بار اسے سکون کی نیند آ گئی تھی۔ شاید یہ کافی محنت مشقت کر کے تھک گیا تھا۔ قبر اس نے کھولی بھی تھی اور بند بھی کی تھی، اور اسی محنت مشقت میں اسے نیند آ گئی تھی، کیونکہ اس کا جسم اس وقت کافی حد تک تھکاوٹ محسوس کر رہا تھا۔ اگلے دن صبح کافی دیر تک یہ سوتا رہا، تقریباً 10-11 بج گئے تھے، لیکن اسے جو ہے ابھی تک جاگ نہیں آئی تھی۔ باہر دروازے پر دستک کی آواز سن کر کے یہ جاگا تو اس سے ایسا لگا کہ ظاہری بات ہے کہ کوئی اس آیا ہوگا، اور اسے اب بھوک بھی محسوس ہو رہی تھی، لہٰذا اسے ناشتہ بھی کرنا تھا۔ لہٰذا اس نے اٹھ کر کے دروازہ کھولا تو سامنے ساتھ والی گھر کی آنٹی کھڑی تھی۔ وہ آنٹی کے نام سے ہی زیادہ تر جانتی تھی، ویسے تو اس کا نام خالدہ تھا، لیکن وہ آنٹی کے نام سے ہی جانی جاتی تھی۔ وہ رمضان کی ہم عمر تھی، لیکن رمضان اسے آنٹی نہیں کہتا تھا۔ محلے بھر کے بچے اسے آنٹی خالدہ ہی کہتے تھے، لیکن رمضان اسے آنٹی نہیں کہتا تھا۔ رمضان نے اسے بہن بنا رکھا تھا، اور وہ کبھی کبھی رمضان کے گھر آ جایا کرتی تھی۔ رمضان نے جیسے ہی دروازہ کھولا اس نے رمضان کو کہا کہ گھڑی دیکھ رہے ہو، ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ 11 بج رہے ہیں اور تم ابھی تک سو رہے ہو۔ آؤ ناشتہ بنا دیا ہے، میرے گھر میں بیٹھ کے ناشتہ کر لو، اور اس کے بعد جو ہے میں نے تمہیں ایک خبر سنانی ہے۔ لہٰذا ظاہری بات ہے کہ رمضان اس بات کو انکار نہیں کر سکتا تھا، اسے بھوک بھی لگ رہی تھی اور کوئی خبر بھی تھی جو کہ خالدہ اسے سنانا چاہتی تھی، اس لیے وہ خالدہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ خالدہ کا گھر زیادہ دور نہیں تھا، لہٰذا ساتھ ہی 2-3 مکان چھوڑ کر کے خالدہ کا مکان تھا، جہاں پر رمضان آ گیا، اور پھر رمضان نے آ کر کے دیکھا تو پوریاں اور حلوہ تھا، اور اس کے علاوہ کچھ چنے تھے جس کا ناشتہ جو ہے وہ خالدہ نے شاید اس کے لیے منگوا رکھا تھا۔ رمضان چپ چاپ بیٹھ کر کے ناشتہ کرنے لگا۔ جیسے ہی وہ ناشتہ کرنے لگا، خالدہ تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے چلی گئی۔ جب رمضان ناشتہ کر بیٹھا تو خالدہ واپس آئی، اور واپس آ کر کے وہیں رمضان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ اس نے کہا، پتہ ہے جانی، تمہارے لیے نا ایک خوشخبری ہے۔ رمضان کو وہ جانی کہہ کر کے بھی بلاتی تھی، اس لیے رمضان جو ہے وہ اس کی بات کا برا نہیں مانتا تھا، وہ اس سے جانی بھی کہلوا لیتا تھا، جانا بھی کہلوا لیتا تھا۔ لہٰذا اس نے کہا کہ رمضان، تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے۔ خوشخبری یہ ہے کہ تمہیں پتہ ہے میری ملاقات نہ تمہاری بیگم سے ہوئی تھی، لیکن یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ پرسوں کی بات ہے۔ میں تمہاری بیگم سے ملی تھی، اس وقت میں بھی بازار گئی ہوئی تھی، اور اچانک ہی بازار میں ایسے ہی گزرتے ہوئے تمہاری بیگم سے میری ملاقات ہو گئی۔ تمہاری بیگم سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے اس سے کافی گلہ شکوہ کیا، لیکن وہ اپنی بات پر بضد ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں واپس نہیں آؤں گی جب تک وہ اپنے کام کو نہیں بدلے گا اور اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرے گا۔ میں نے اسے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، یہ تو تم دونوں میاں بیوی کا معاملہ ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ جو بچہ تمہارے پاس ہے، جس کی پرورش تم کر رہی ہو، وہ تم نے اپنے پاس سے تو نہیں لایا تھا نا۔ رمضان سے تمہاری شادی ہوئی تو وہ بچہ اللہ نے تمہیں دیا ہے، اور وہ بچہ رمضان کی بھی اتنی ہی اولاد ہے کہ جتنی وہ تمہاری اولاد ہے۔
لہٰذا بہتر یہی ہے کہ میں تمہیں کہوں گی کہ تم اس بچے کو باپ سے ملنے دو۔ یہ کیا ہوا کہ اتنے سال ہو گئے ہیں کہ اب وہ بچہ جوان ہو گیا ہے، اسے پتہ ہی نہیں اس کی باپ کی شکل کیسی ہے، اس کا باپ دکھتا کیسے ہے، یا وہ اپنے باپ سے کبھی ملا ہی نہیں۔ تو یہ تم ظلم کر رہی ہو، کم از کم تم باپ بیٹے کو تو ملنے سے نہیں روک سکتی۔ تمہارے آپسی جو اختلافات ہیں ان اختلافات کو اپنی جگہ رہنے دو، لیکن تم بچے کو اجازت دو کہ وہ اپنے باپ سے ملے۔ اب تمہاری بیگم مجھے کہنے لگی کہ دیکھو بات ایسا ہے کہ میں اپنے بچے کو پڑھا لکھا کر کے ایک اچھا انسان بنانا چاہتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ اس کا بچہ جو ہے وہ بھی اسی کی طرح بنے، اور وہ بھی جو ہے قبریں کھودے اور اسی طریقے سے اپنی زندگی کو ہے بیکار کاموں میں لگا دے۔ لیکن ایک بات تم جو کہتی ہو وہ بھی ٹھیک ہے کہ بہرحال وہ اس کا باپ ہے، میں اس بچے کو پیچھے سے تو نہیں لائی تھی، لہٰذا مجھے اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں بچے سے بات کروں گی، گھر جا کر کے اس سے کہوں گی، اگر وہ ملنا چاہے گا اور اپنے باپ کے پاس ملنے کے لیے آنا چاہے گا، وہ اس بات کی خواہش ظاہر کرے گا کہ وہ اپنے باپ سے ملنا چاہتا ہے، تو پھر میں اس کام میں رکاوٹ نہیں بنوں گی اور اسے اس کے باپ کے پاس بھیج دوں گی۔ میں خود نہیں آؤں گی، لیکن ایسا ہے کہ میں اسے وہاں بھیج دوں گی اور وہ اپنے باپ سے آ کر کے مل لے گا۔ لہٰذا اب تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ بہت جلد تمہارا بیٹا تم سے کبھی بھی کسی بھی وقت ملنے کے لیے آ سکتا ہے، کیونکہ مجھے تمہاری بیوی کی باتوں سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جا کر کے تمہارے بیٹے سے بات کرے گی۔ تو ظاہری بات ہے کہ تمہارا بیٹا کیسا ہی کیوں نہ ہو، اس وقت وہ ایک نوجوان لڑکا ہے، وہ اس بات کو سمجھے گا کہ اس کا باپ ہے اور اسے باپ سے ملنا چاہیے، تو وہ تم سے بہت جلد ملنے کے لیے آئے گا۔ لہٰذا اس بات کے لیے تیار رہنا کہ وہ کبھی بھی تمہارے پاس ملنے کے لیے آ سکتا ہے۔ رمضان کو یہ سب سن کر کے کافی اچھا لگا تھا، اور اس سے اس بات کا احساس ہوا تھا کہ واقعی اس کا بیٹا اگر اس کے پاس ملنے کے لیے آتا ہے تو چلو اور کچھ نہیں، اسے تھوڑا سا آسرا تو ہوگا کہ اس کا بیٹا اس سے مل کر کے چلا جاتا ہے یا اس سے ملتا ہے۔ چلو اس کی بیوی نہیں آتی، نہ آئے، اب تک وہ اتنے سالوں بیت گئے وہ نہیں آئی، نہیں اس نے آنا تھا، لہٰذا اس کا بیٹا آ جائے گا تو یہ بھی بہت بڑی جیت ہوگی کہ وہ کم از کم اپنے بیٹے سے مل سکے گا اور اپنے بیٹے سے بات کر سکے گا۔ خالدہ کے گھر سے ناشتہ کرنے کے بعد اب وہ باہر نکل آیا تھا۔ اس نے ایک چکر قبرستان کا لگانا مناسب سمجھا۔ جب وہ قبرستان پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر اسی لڑکی کے جو کہ رات کو فوت ہوئی تھی، اسی لڑکی کے ورثہ کھڑے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ قبرستان کی مٹی جو ہے وہ کافی ہٹی ہوئی ہے، اور وہ جو پھول وغیرہ ڈال کے گئے تھے وہ بھی اب بکھرے ہوئے ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر کے وہ لوگ تھوڑا تشویش میں تھے، انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ کہیں بچی کی قبر کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ تو نہیں ہوئی ہے، یا کوئی بچی کی لاش تو خدا نخواستہ نکال کر نہیں لے گیا ہے۔ جب رمضان وہاں پر پہنچا تو سب لوگ رمضان کی طرف آئے اور رمضان سے بھی انہوں نے یہی بات کی، اور رمضان کو کہنے لگے کہ ایسا لگتا ہے کہ رات میں بچی کی قبر کے ساتھ کسی نے چھیڑ خانی کی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ کسی نے بچی کی قبر کو چھیڑا ہے۔ رمضان نے کہا کہ اس میں کون سی بات ہے، میں ابھی قبر کھودنے کا سامان لے کر کے آتا ہوں تو دیکھ لیتے ہیں کہ بچی کی لاش قبر میں ہے یا نہیں ہے، اور بچی کے ساتھ کچھ چھیڑ خانی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ سب نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور وہ سامان لینے کے لیے چلا گیا۔ اس سے اب اس چیز کا لالچ تھا کہ وہ ایک دفعہ پھر قبر کو کھودے گا تو کچھ نہ کچھ یہ لوگ اسے ضرور دیں گے، لہٰذا چلو ویسا نہ صحیح جیسا کہ کل اسے 5,000 روپے ملے تھے، چلو 1,000 2,000 بھی مل جائیں گے تو اس کے لیے خرچہ پانی بن جائے گا اور اس کے لیے یہ اچھی خبر ہوگی۔ لہٰذا اس نے ایک دفعہ پھر سے اس قبر کو کھودنا شروع کر دیا۔ کیونکہ قبر پہلے بن چکی تھی اس لیے اسے کھودنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگا، آدھے گھنٹے کے اندر ہی وہ پڑیوں تک پہنچ گیا۔ پڑیاں ہٹا کر کے دیکھی گئیں تو اندر تو کوئی حالت نہیں تھی، اس بیچاری کا کفن جو تھا وہ ہٹا ہوا تھا اور بیچاری کی حالت دیکھنے لائق نہیں تھی۔ اب اس کا باپ جو کہ لڑکی کا وہیں پر موجود تھا، اس نے باقی لوگوں کو پیچھے ہٹنے کے لیے کہا۔ وہ قبر میں اترا اور اس نے اپنی بچی کے کفن کو اچھے طریقے سے ٹھیک کیا اور دوبارہ سے قبر بند کرنے کا کہہ دیا۔ اب رمضان نے دوبارہ قبر بند کی اور دوبارہ پڑیاں لگا کر کے مٹی ڈال دی، اور ایک دفعہ امید طلب نظروں سے اس لڑکی کے باپ کی طرف دیکھا جس نے 1,000 روپے کا نوٹ نکال کر کے رمضان کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔
رمضان نے پیسے جیب میں ڈال لیے اور پھر رمضان نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی جانور تھا جس نے ایسا کیا ہے، یا پھر جانور اگر تھا تو جانور دوبارہ قبر کو بند کیسے کر سکتا ہے۔ بہرحال سب لوگ اپنی اپنی باتیں کرنے لگے، کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو رمضان کی طرف انگلی اٹھائے یا رمضان پہ کسی قسم کا شک کرے، اور رمضان تھا کہ اس نے 1000 روپے جیب میں ڈالے تھے اور واپس اپنے گھر کی طرف لوٹ آیا تھا۔ بہرحال لڑکی کی قبر دوبارہ بند ہو چکی تھی، دوبارہ اس پہ پھول وغیرہ ڈال دیے گئے، اور اب والدین روزانہ کی بنیاد پر بچی کی قبر پر آنے لگے۔ وہاں پر کچھ بھی ایسا ان کو محسوس نہیں ہوا جو کہ غیر معمولی ہو، انہیں ایسا ہی لگا کہ جو بھی تھا بس کچھ اتفاقاً ہی ہوا تھا، اب کیا ہوا تھا یہ کسی کو بھی علم نہیں تھا۔ جب وہ اس بات سے مطمئن ہو گئے کہ اب نہ قبر کے ساتھ کوئی چھیڑ خانی ہوئی ہے اور نہ ہی بچی کی قبر کو جو ہے وہ کوئی نقصان پہنچا ہے، لہٰذا وہ بھی مطمئن ہو گئے، اور اب وہ اپنی مرضی سے کبھی ہفتے میں ایک بار، کبھی 10 دن میں ایک بار، جیسے بھی ان کو بن پڑتا وہ ایک چکر لگا لیتے تھے اور بچی کی قبر سے ہو کر کے چلے جاتے تھے۔ ادھر رمضان کے پاس بھی کچھ کام آنے لگا، کیونکہ اسی ہفتے میں ایک دفعہ ایک اور آدمی کی موت ہو گئی، لیکن یہ مرنے والا کوئی آدمی تھا جو کہ مزدوری کے دوران جو ہے وہ گر پڑا تھا اور اسے ہاسپٹل لے کر جایا گیا تھا، لیکن یہ ہاسپٹل جانے سے پہلے ہی مر گیا تھا۔ اس کی قبر بھی کھودنے کے لیے ظاہری بات ہے رمضان ہی کو کہا گیا، یہاں سے اسے صرف 2000 روپے ملے اور اس نے قبر کھود دی تھی، لیکن ظاہری بات ہے کہ اس روز یہ اس کی قبر پر نہ ہی واپس گیا تھا اور نہ ہی اس نے اس کی قبر کو دوبارہ کھودا تھا۔ اسے صرف انتظار رہنے لگا تھا کہ کوئی لڑکی فوت ہو اور کسی لڑکی کے مرنے پر جا کر کے یہ دوبارہ قبر کشائی کرے۔ یہ لڑکی کے مرنے پر ایک قبر کھود چکا تھا جو کہ 18-19 سال کی لڑکی تھی، کرنٹ لگنے سے ہلاک ہوئی تھی۔ اب اسے نہ ایک عادت سی کہہ سکتے ہیں یا ایک چسکا تھا جو کہ لگ چکا تھا کہ اگر کوئی لڑکی فوت ہوگی تو ایک دفعہ پھر یہ اس کی جا کر کے قبر کھودے گا۔ اس دوران تقریباً مہینہ ڈیڑھ گزر گیا، لیکن اس دوران 3 سے 4 جو لوگ فوت ہوئے وہ مرد ہی تھے، اور کوئی بھی فیمیل یعنی کہ لڑکی جو ہے وہ اس کی میت نہیں آئی۔ تقریباً 1.5 مہینے کے بعد ایک لڑکی جو تھی اس کی ڈلیوری کے وقت موت کی خبر آئی، اور اس کو سن کر کے ظاہری بات ہے کہ رمضان کھل اٹھا، اس کے تو من کی مراد پوری ہو گئی تھی۔ ایک لڑکی بچے کو جنم دیتے وقت ہاسپٹل میں انتقال کر گئی تھی، اور اس کی قبر کھودنے کا بھی ظاہری بات ہے کہ رمضان کو ہی کہا جانا تھا، لہٰذا اس کے وارث رمضان کے پاس آ چکے تھے اور رمضان کو قبر کھودنے کا کہہ دیا تھا۔ وہ بچہ جو کہ ڈلیور ہو چکا تھا، وہ بچہ باقاعدہ جو ہے وہ اب اپنے نانا نانی کے پاس تھا، لیکن بیٹی ان کی اس کام کے دوران ڈلیوری کے وقت فوت ہو چکی تھی۔ اس کی میت جو تھی وہ لائی جا رہی تھی اور اسے کفنا دفنا کر کے اب دفن کرنا تھا۔ قبر ایک دفعہ پھر رمضان نے کھود دی تھی اور قبر کھود کر کے اس لڑکی کے انتظار میں بیٹھ گیا تھا۔ پھر اس لڑکی کی میت لائی گئی اور پھر اس میت کو ویسے ہی قبر میں اتار کر کے دفن کر دیا گیا۔ اب رمضان نے جان بوجھ کر کے ایک دفعہ پھر کفن کو ہٹا کر کے اس لڑکی کا چہرہ دیکھ لیا، اور یہ لڑکی بھی رمضان کو پسند آئی تھی۔ یہ قبر جو کھودی گئی تھی اور یہ کام جو ہوا تھا یہ تقریباً مغرب کے ٹائم پہ ہوا تھا، اس لیے ابھی رات گہری نہیں ہوئی تھی، لہٰذا رمضان گھر آ گیا تھا۔ گھر آ کر کے ایک دفعہ اس نے پھر جی بھر کے شراب پی۔ شراب کے لیے وہ کوئی نہ کوئی اپنا جگاڑ لگا لیتا تھا، کبھی کسی دوست یار سے لے آتا تھا اور کبھی اپنے پیسے خرچ کر کے وہ دیسی شراب کی کوئی نہ کوئی بوتل خرید لاتا تھا۔ وہ شراب پیتا تھا، اس بات کا بہت سے لوگوں کو علم نہیں تھا اور بہت کم لوگ ایسے تھے کہ جو اس بارے میں جانتے تھے۔ خالدہ تک کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ شراب پیتا تھا، وہ جو بھی کام کرتا تھا چھپ چھپا کر ہی کرتا تھا، لہٰذا اس روز بھی وہ رات کو شراب کی بوتل اٹھا لایا تھا اور اس نے شراب کی بوتل کو مکمل طور پر ختم کر دیا تھا۔ جب نشہ اس پر حاوی ہوا اور شیطان اس کے دماغ پر غلبہ پانے لگا تو ایک دفعہ پھر اس نے اپنا قبر کھودنے کا سامان اٹھایا اور
اس کو لے کر کے قبر کے پاس چلا گیا۔ وہی قبر جو اس نے مغرب کے ٹائم پر بنائی تھی، اور وہی قبر جو کہ اس نے اس لڑکی کی بنائی تھی کہ جو لڑکی بچے کو پیدا کر کے فوت ہو گئی تھی۔ اب وہ یہاں اس قبر پر آ چکا تھا، اس نے ٹائم کا خیال رکھا تھا، رات کا 2 سے اوپر کا ٹائم ہو چکا تھا، اس لیے اس وقت یہاں قبرستان میں آنے کا کسی کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا تھا، لہٰذا وہ رات کو یہاں قبرستان میں آیا تھا۔ ایک بار پھر اس نے وہی حرکت کی، قبر اس نے کھودی، اور قبر کھود کر کے اس نے اس میت کا کفن ہٹایا، اس لڑکی کو اچھے طریقے سے نہارا، اور اس لڑکی کے ساتھ ادھر ہی قبرستان میں قبر میں ہی لیٹ گیا۔ کافی دیر تک وہ اسی قسم کی الٹ جلول سی حرکتیں کرتا رہا جیسے کوئی مجنون سے یا دیوانے یا پاگل ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ اس قبر سے نکلا، اور اس قبر سے نکلنے کے بعد اس نے دوبارہ سے اس کی پڑیاں رکھیں اور اس کے اوپر مٹی ڈالنی شروع کر دی۔ اسی طریقے سے چھوڑ کر کے وہ اس قبر کو واپس آ گیا، لیکن اس بار اس نے یہ احتیاط کی تھی کہ جب اس نے قبر کو دوبارہ بند کیا تھا تو اس نے تھوڑا ٹھیک طریقے سے بند کیا تھا کہ صبح آنے والے والدین کو زیادہ شک نہ ہو، یا اگر کوئی صبح قبر پہ آئے تو اسے شک نہ ہو۔ لہٰذا اس نے یہ سب کچھ کرنے کے بعد کچھ پھول پتیاں وہیں سے اکٹھی کر کے، جو کہ مختلف قبروں پر پڑی ہوئی تھیں اور مختلف جگہوں پر بکھری ہوئی تھیں، ان کو اکٹھا کر کے ایک دفعہ پھر سے اوپر ڈال دیا، اور پھر قبر کو بالکل ایسے کر دیا کہ جیسے اسے چھیڑا ہی نہیں گیا۔ وہ ایک گورکن تھا، اس لیے وہ ان کاموں میں مہارت رکھتا تھا، اسے ان چیزوں سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لہٰذا قبر کو دوبارہ پہلے جیسی کرنے کے بعد وہ واپس اپنے گھر آ گیا، اور گھر آ کر کے وہ لیٹ گیا۔ اس رات بھی اسے بڑی سکون کی نیند آئی تھی، اور پھر اسی طریقے سے اب وہ انتظار کرنے لگا۔ کوئی نہ کوئی مرد ہی تھا جس کے مرنے کی اسے خبر آتی تھی، اور وہ اس کی قبر کھود کر کے واپس آ جاتا تھا اور اس کے پیسے لے لیتا تھا، لیکن اسے انتظار رہتا تھا کسی لڑکی کے مرنے کا، اور کوئی لڑکی اگر کسی بھی بہانے سے مر جاتی تھی، کوئی بیماری سے مر جاتی تھی، یا پھر کسی کو کوئی بھی تکلیف ہوتی تھی تو وہ اس میں مر جاتی تھی، تو اس کی میت کا یہ انتظار کرتا تھا۔ بس ایسا ہی نظام تھا جو کہ اس کا چلتا چلا جا رہا تھا، اور اس سے اس بات کی اب ایک عادت سی لگ چکی تھی، ایک لت سی لگ چکی تھی۔ یہ ان لڑکیوں کے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کرتا تھا، بس ایسا ہی تھا کہ ان کی قبر کو کھود کر کے ان کا قبر سے کفن جو ہے وہ تھوڑا سا سرکا دیتا تھا، یا پھر اس کفن کو ہٹا دیتا تھا، اس کا چہرہ ننگا کر دیتا تھا، پھر اس کے ساتھ قبر میں لیٹ جاتا تھا، اور اس قسم کی علول جلول حرکتیں کر کے پتہ نہیں اسے کیسا سکون ملتا تھا۔ بس یہی ایک عادت تھی جو کہ اسے پڑ چکی تھی، پتہ نہیں یہ عادت کیوں اسے پڑ گئی تھی، وہ شراب کا غلبہ تھا، یا کوئی شیطانی خیال تھا، یا کیا تھا، یا پھر بیوی اور بچے کا غم تھا جو کہ اسے اس حالات تک لے آیا تھا کہ اس نے اپنے آپ کو اس قسم کی حرکتوں میں ڈال دیا تھا۔ حتیٰ کہ اس نے اپنے 20 سال کے کیریئر میں بہت سی قبریں کھودی تھیں، جس میں بہت سی عورتوں کی قبریں بھی تھیں، لیکن کبھی اس نے ایسی حرکت نہیں کی تھی۔ یہ معاملہ جو بھی تھا یہ سگرا کی موت کے بعد شروع ہوا تھا، وہ لڑکی جو کرنٹ لگ کے مری تھی، اس کے بعد ہی اس نے ایسا کام شروع کیا تھا، اور پھر وہ لڑکی جو تھی اس نے دیکھی تھی تو یہ اس مردہ لڑکی پر بھی فرفتہ ہو گیا تھا، وہ لڑکی اس سے بہت زیادہ پسند آئی تھی، لہٰذا یہ اب اس حرکت میں پڑ چکا تھا، اور پتہ نہیں اس حرکت کا کیا انجام ہونے والا تھا۔ اب کبھی کبھار کوئی عورت مرتی تھی، زیادہ تر مرد کے مرنے کی ہی خبر آتی تھی، لیکن جب بھی کوئی عورت مرتی تھی یہ اپنی حسب روایت یہی حرکتیں جا کر کے وہاں پر کرتا تھا، اور قبرستان چلا جایا کرتا تھا، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کبھی کبھار یہ ہے کبھی باہر لیٹ جاتا تھا، کبھی اندر لیٹ جاتا تھا۔ جی ہاں، اب اس نے ایک نیا کام پکڑ لیا تھا، یہ اس لاش کو اٹھا کر کے قبر سے باہر رکھ دیتا تھا، اور پھر وہاں پر اس کے ساتھ بیٹھ کر کے باتیں کرتا رہتا تھا۔ اس کے ساتھ باتیں کرنے کے دوران جو ہے وہ کبھی لیٹ جاتا تھا، کبھی اچھلتا کودتا تھا، کبھی پاگلوں جیسی حرکتیں کرتا تھا، یعنی یہ مکمل طور پر ایک ذہنی اذیت کا شکار تھا، ایک نفسیاتی مریض بن چکا تھا، لیکن یہاں کے اس علاقے کے رہنے والے لوگوں کو اس کی ان حرکتوں کے بارے میں ظاہری بات ہے کہ کسی کو بھی علم نہیں تھا کہ یہ ایسی حرکتیں کر رہا ہے، یا اس کا ایسا جو ہے وہ دماغ خراب ہو چکا ہے۔ بہرحال یہ ایک رات کی بات تھی کہ ایک خبر ملی کہ ایک لڑکی فوت ہو گئی ہے۔
فوت بھی رات میں ہی ہوئی تھی اور اس کی قبر بھی راتوں رات ہی نکالنی تھی، لہٰذا یہ اس لڑکی جس کا نام سائرہ بتایا گیا تھا اور وہ ایک 22 سال کی لڑکی تھی، وہ ایک اسکول اسٹوڈنٹ تھی اور کہیں کسی کالج میں یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی۔ اس کے اوپر پڑھائی کا بڑا دباؤ تھا اور اس لڑکی نے اس پڑھائی کے دباؤ کے چلتے اپنے آپ کو جو ہے وہ خود مار لیا تھا۔ یہ اس کی خودکشی کا کیس تھا اور اس لڑکی نے اپنی جان خود لی تھی۔ لہٰذا اس لڑکی کی میت کو لایا گیا اور اس لڑکی کی میت کو لا کر کے جو ہے وہ قبرستان میں رکھ دیا گیا۔ رمضان نے قبر کھودنی شروع کی اور جب رمضان قبر کھود رہا تھا تو اس دوران اس نے کئی بار ہیلے بہانے سے اس لڑکی کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی، لیکن اس لڑکی کا چہرہ دیکھ نہیں پایا۔ پھر جب دفنانے کی باری آئی تو اس نے اس لڑکی کا چہرہ دیکھا۔ پہلی بار جو ہے اس نے اس لڑکی کو دیکھا تو یہ دیکھتا رہ گیا۔ وہ لڑکی بلا کی حسین تھی، ایک بہت ہی حسین و جمیل لڑکی جو کہ اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ صرف پڑھائی کے پریشر کی وجہ سے اس نے اپنی جان لے لی تھی یا پھر اس کے پیچھے کچھ اور بھی ریزن رہا ہوگا، تو ظاہر بات ہے کہ رمضان کو وہ ریزن نہیں پتہ تھا۔ اس کے گھر والے صرف یہی بتا رہے تھے کہ بہت زیادہ پڑھائی کا پریشر تھا جس کی وجہ سے اس لڑکی نے اپنی جان لے لی تھی۔ وہ خودکشی کا کیس تھا اور سب کچھ جو ہے وہ قانونی طور پر جو ہے وہ ہو چکا تھا اور قانون نے باقاعدہ سے اس لڑکی کے ساتھ جو بھی کارروائی کرنی تھی وہ کر لی تھی، لہٰذا اس کے بعد ہی لاش والدین کے حوالے کی گئی تھی۔ یہ لڑکی انتہائی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ دراز قد بھی تھی اور یہ لڑکی اب تک کی مرنے والی تمام لڑکیوں میں سے بابا رمضان کو سب سے زیادہ پسند آئی تھی۔ رمضان تو اب من ہی من میں دعا کر رہا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے یہ لوگ یہاں سے روانہ ہو جائیں اور اسے جو ہے وہ اس لڑکی کے ساتھ اکیلے بیٹھ کر کے باتیں کرنے کا موقع ملے اور اس لڑکی کے ساتھ وہ جو ہے وہ اپنا کچھ وقت گزار سکے۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ رمضان جو ہے اس کی خواہش پر تو یہ سب کچھ نہیں ہونا تھا۔ ابھی ٹائم ہی کچھ خاص نہیں ہوا تھا، رات کے 8 یا 9 بجے کا ٹائم تھا۔ رمضان کے من میں یہی تھا کہ مجھے اس لڑکی سے ملاقات کرنے کے لیے آدھی رات کا انتظار نہیں کرنا ہے، بس کسی نہ کسی طریقے سے یہ لوگ یہاں سے چلے جائیں۔ جیسے ہی یہ لوگ جائیں گے میں دیکھوں گا کہ تھوڑا سا یہاں سے جو لوگ وہ چلے گئے ہیں تو پھر اس کے بعد میں فٹافٹ سے اس کی قبر کشائی کر دوں گا اور جیسے ہی میں اس کی قبر کو دوبارہ کھودوں گا پھر اس لڑکی کے ساتھ میں ہوں گا اور میری باتیں ہوں گی اور یہ آج کی رات جو ہوگی وہ اسی لڑکی کے نام ہوگی۔ اس بات کو سوچ کر کے ہی اس نے جو ہے اس بات کا کر لیا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ یہ سارے کام نپٹا دے تاکہ یہ لوگ یہاں سے چلے جائیں۔ 8-9 بجے کا ٹائم تھا اور یہ سارا کام وہ ابھی نپٹا رہا تھا۔ پھر اس نے تقریباً 9:30 بجے کے قریب مکمل طور پر ساری تیاری کر دی اور پھر اس لڑکی کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ 9:30 بجے سپرد خاک کرنے کے بعد دوبارہ سے قبر کو جو ہے وہ بھر دیا گیا اور قبر جو ہے بنا دی گئی اور قبر بنانے کے بعد وہ لوگ جو ہے وہاں سے دعا کر کے رخصت ہو گئے۔ رمضان بھی دکھاوے کے لیے ان کے ساتھ ہی واپس آ گیا تھا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے بس اپنے گھر آیا تھا۔ گھر آ کر کے اس نے شراب کی ایک بوتل جو کہ آدھی بچی پڑی تھی اس کو اپنے خاص جگہ سے نکالا جہاں پر وہ اپنی شراب کی بوتل کو چھپا کے رکھتا تھا کیونکہ ہر آنے جانے والے کی اس پر نظر نہ پڑے، لہٰذا اس نے اپنی اس بوتل کو نکالا اور اس نے منہ لگا کر کے بوتل پینی شروع کر دی۔ آدھی بوتل اپنے حلق میں انڈیلنے کے بعد اس نے ٹائم دیکھا تو اس وقت 10:30 بج رہے تھے، یعنی کچھ خاص ٹائم نہیں ہوا تھا۔ ابھی بھی یہاں کے لوگ جاگ رہے ہوں گے اور ابھی بھی بہت سی دکانیں اور بازار کھلی ہوں گی، لیکن وہ انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے من میں صرف ایک ہی بات چل رہی تھی کہ میں نے تو بڑی مشکل سے اس لڑکی کے ورثہ کے جانے کا انتظار کیا ہے اور جیسے ہی اس لڑکی کے ورثہ چلے گئے ہیں اب مجھے جو ہے وہ فٹافٹ سے اپنا کام جو ہے وہ سر انجام دینا چاہیے۔ اس نے قبر کھودنے کے اوزار کو اٹھایا اور پھر اس کو لے کر کے وہ قبرستان کی طرف بڑھ گیا۔
وہ کوشش کر رہا تھا کہ آتے جاتے لوگ اسے جو ہے قبرستان کی طرف جاتا ہوا نہ دیکھیں، اور وہ جو ہے وہ لوگوں سے نظریں بچا کر کے قبرستان کی طرف چلا جائے۔ لہٰذا ایسا ہی ہوا تھا کہ اس نے اس بات کو صاف طور پر محسوس کیا تھا کہ اسے قبرستان آتے جاتے کسی نے نہیں دیکھا تھا، اگرچہ گلیاں، محلے، بازار ابھی تک آباد تھے اور لوگ مکمل طور پر سونے کے لیے نہیں گئے تھے۔ یہاں کے لوگ زیادہ سے زیادہ 11 اور 12 کے درمیان سونے کے لیے چلے جاتے تھے اور اپنی دکانیں وغیرہ بند کر دیتے تھے، اسی لیے تو وہ اپنے کام کے لیے رات 2 بجے سے بعد کا ٹائم چنتا تھا۔ لیکن اب آج کی دن اس سے صبر نہیں ہو رہا تھا، اور آج کا دن اسے جو ہے وہ گزارنا مشکل ہو رہا تھا، سمجھیں تو آج کی رات اس سے کٹ نہیں رہی تھی۔ لہٰذا وہ قبرستان میں آ گیا تھا۔ اسے اس لڑکی کی قبر کو تلاش کرنے اور وہاں تک پہنچنے میں کوئی کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ یہاں پر آ کر کے اس نے دیکھا تو قبر کی مٹی ویسی کی ویسی ہی نرم تھی، لہٰذا اس نے صرف اس مٹی کو اوپر سے اتارنا تھا اور پھر پڑیاں اتار کر کے اس لڑکی کے ساتھ اپنی دل کی بڑاس نکالنی تھی اور خوب جی بھر کے باتیں اس لڑکی کے ساتھ بیٹھ کر کے کرنی تھی۔ لہٰذا اس نے ایسا ہی کیا اور وہ قبر کو کھودنے لگا۔ جیسے جیسے وہ قبر کو کھودتا جا رہا تھا، اسے آج تھوڑا سا ڈر بھی لگ رہا تھا، کیونکہ اسے اس بات کا پتہ تھا کہ ابھی اتنا ٹائم نہیں ہوا ہے، کوئی قبرستان کی طرف بھی آ سکتا ہے، بازار ابھی تک کھلے تھے، بہت سی دکانیں اور ہوٹل ابھی آباد تھے۔ ابھی وہ قبر کو کھود رہا تھا، لیکن اس کے اندر یہ خیالات بار بار آ رہے تھے کہ ایسا کہیں نہ ہو کہ آج تک وہ اگر ان کاموں میں پکڑا نہیں گیا تو آج وہ پکڑا جائے، اور آج اگر وہ پکڑا گیا تو ظاہری بات ہے کہ لوگوں کو اس کی اس حرکت کا پتہ چل جائے گا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی غلط حرکت کرتا تھا، بس ایک نفسیاتی پریشانی تھی، یا کوئی ایک ڈپریشن تھا، یا پھر اس کا کوئی پاگل پن تھا جو کہ اب اس کے اندر سما چکا تھا۔ لہٰذا اس نے اس بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہ کوئی آئے گا یا دیکھ لے گا یا کوئی جو ہے اس سے بات کرے گا، اس نے اس بات کو نظر انداز کرتے ہوئے قبر کی کھدائی کو جو ہے وہ جاری رکھا تھا۔ ادھر جن کی وہ بیٹی تھی، جو لوگ اپنی بیٹی کو دفنا کر کے گئے تھے، اس کے باپ کو ایسا لگا کہ وہ اپنی گھڑی اور اپنا پرس جو ہے وہ تلاش کر رہا ہے اور وہ اسے نہیں مل رہا ہے۔ اس نے گھر آ کر کے اپنی گھڑی، اپنا پرس تلاش کرنے کی کوشش کی تھی، اور اپنے کمرے میں اچھی طریقے سے ہر جگہ تلاشی لینے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ اس کی گھڑی، اس کا پرس جو ہے وہ یا تو قبرستان میں کسی جگہ گر گیا ہے، یا پھر جب اس نے اپنی بیٹی کو قبر میں اتارا ہے تو اس کی گھڑی یا پرس وہیں کہیں قبر میں گر گیا ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ اگر وہ قبر کے اندر گر گیا ہے تو وہ اسے نکال نہیں سکتا۔ اس کے لیے تو ظاہری بات ہے کہ صبح گورکن سے بات کرنی پڑے گی، اور گورکن سے بات کرنے کے بعد جب گورکن اس کے ساتھ یا پھر 4 لوگوں کو ساتھ لے کر کے وہ قبرستان میں آئے گا تو وہ اپنی بچی کی قبر کشائی کروا کے اس میں سے اپنی گھڑی یا پرس دیکھ سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ قبرستان میں کہیں گر گیا ہے تو اسے تلاش کیا جا سکتا ہے، لہٰذا اس نے اسی وقت اپنے ساتھ 2-3 لوگوں کو تیار کیا، اور اس نے کہا کہ یار یہ مسئلہ بن گیا ہے، گھڑی تو میری اتنی امپورٹنٹ نہیں تھی، چلو تو گھڑیاں تو 100 آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن میرے پرس میں نہ صرف کے پیسے تھے بلکہ اور بھی بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو کہ روزمرہ کی ضرورت میں کام آتی ہیں، بینک کا ATM کارڈ تھا، اس قسم کی اور چیزیں تھیں، لہٰذا مجھے اپنا پرس جو ہے وہ ہر حال میں چاہیے۔ ان لوگوں نے کہا کہ بھائی اس وقت ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہے، رات کے 11 بجنے کو ہیں، تو میرے خیال میں تو اس وقت آرام کرتے ہیں، صبح جا کے پرس دیکھیں گے۔ اب اس نے کہا کہ صبح جا کے پرس دیکھیں گے تو جس کے ہتھے لگ گیا وہ پیسے کارڈ وغیرہ تھوڑی دے گا، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اگر اسی وقت چلیں اور جا کر کے دیکھ لیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ قبرستان میں کسی نہ کسی جگہ مل جائے، اور اگر نہ ملا تو پھر صبح گورکن سے کہہ کے ایک دفعہ قبر کشائی کروانی پڑے گی، اور قبر کشائی کروانے کے بعد ہی جو ہے وہ اس بات کا پتہ چلے گا کہ وہ قبر میں ہے یا نہیں ہے۔ لہٰذا اس بات کو لے کر کے
لوگوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اس وقت یہی ہو سکتا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ قبرستان تک چلے جاتے ہیں اور دیکھ آتے ہیں، اور اگر قبرستان میں مل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر صبح گورکن سے کہہ کر کے قبر کھدوا دیں گے، اور جیسے ہی قبر کھدے گی وہاں سے دیکھ لیں گے، اگر وہ ہوا تو تب بھی پتہ چل جائے گا، اور اگر نہ ہوا تو تب بھی پتہ چل جائے گا۔ یہ تقریباً 5 سے 6 لوگوں کا ٹولہ تھا جو کہ سائرہ کے والد کے ساتھ قبرستان کی طرف بڑھنے لگا تھا، اور وہ آ کر کے اس پرس کو تلاش کرنا چاہتے تھے، اس گھڑی کو تلاش کرنا چاہتے تھے جو کہ سائرہ کے والد کی یہاں پر گر گئی تھی۔ ادھر رمضان قبر کھود چکا تھا، اور قبر کھودنے کے بعد رمضان نے پڑیاں ہٹا دی تھیں۔ پڑیاں ہٹانے کے بعد رمضان نے اس لڑکی کے جسم کو اٹھایا اور اٹھا کر کے قبر کے باہر رکھ دیا۔ قبر کے باہر اس کا جسم رکھ کر کے اس نے اس کا کفن ہٹا دیا تھا، اور پھر اس کے ساتھ لیٹ کر کے باتیں کرنے لگا تھا۔ دونوں ہی آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، صرف فرق یہ تھا کہ ان میں سے ایک زندہ تھا اور ایک مر چکا تھا۔ جو مر چکا تھا وہ بیچاری وہ لڑکی تھی جس کا نام سائرہ تھا، اور جو زندہ تھا وہ ایک دیوانہ نفسیاتی مریض تھا جو کہ اس قبرستان کا گورکن تھا۔ وہ ایسے ہی اس لاش کے ساتھ لیٹ کر کے باتیں کر رہا تھا کہ اسے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی قبرستان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس نے اس چیز کو باقاعدہ طور پر محسوس کر لیا تھا کہ قبرستان کی طرف ایک سے زیادہ قدم جو ہیں وہ بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پر یہ بتا دوں کہ قبرستان میں داخلے کے 2 راستے تھے۔ ایک راستہ جو تھا وہ مشرق کی طرف سے تھا، اور دوسرا راستہ جو تھا وہ مغرب کی طرف سے تھا۔ جس طرف سے یہ آیا تھا وہ راستہ مشرق کی طرف سے تھا، جو اس کے محلے کو جا کر کے لگتا تھا، جس محلے میں اس کا گھر تھا۔ لیکن اس وقت جو قدموں کی چاپ تھے اسے مغرب کی طرف سے جو دروازہ تھا وہاں سے سنائی دے رہے تھے، یعنی وہ دروازہ جس طرف سے اس لڑکی کی لاش کو لایا گیا تھا، دوسرے محلے سے یہ لڑکی لائی گئی تھی، اور وہ محلے کے لوگ جو تھے وہ اس دروازے سے آئے تھے کیونکہ ان کو وہ راستہ نزدیک تھا۔ اس نے اس چیز کو محسوس کر لیا تھا کہ اس کے اپنے محلے کی طرف سے، اپنی گلی یا اپنے علاقے کی طرف سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ یہاں پر نہیں آیا ہے، بلکہ یہ اسی طرف سے لوگ آ رہے ہیں جس طرف سے لڑکی کی میت کو لایا گیا تھا۔ اب اتنا ٹائم نہیں تھا کہ اس میت کو فوری طور پر قبر میں ڈال کر کے اس کا کفن صحیح کر کے پڑیاں رکھ کر کے قبر کو دوبارہ ویسے ہی بند کر دیا جاتا۔ قدموں کی آہٹ تھی کہ وہ قبرستان میں داخل ہو چکی تھی، اور ایسے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قبروں کی جو پیروں کی جو آہٹ تھی وہ قریب آتی جا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ بہت سے پاؤں ہیں جو کہ اس طرف آ رہے ہیں، کیونکہ رات تھی، سناٹا تھا، اس لیے وہ آوازیں رمضان کو صاف سنائی دے رہی تھیں۔ اب ایک ہی چارہ تھا کہ میں پکڑا نہ جاؤں، اور اس کا ایک ہی حل تھا کہ وہ فٹافٹ سے اس لڑکی کے پاس سے اٹھ کر کے چھپ جاتا۔ یہاں پر قبرستان میں گھنی قبریں تھیں، اور قبروں کے بیچوں بیچ درخت، جھاڑیاں اور بھی بہت سی چیزیں تھیں۔ جس جگہ پر وہ یہ قبریں آج کل کھود رہا تھا یہاں پر تو یہ ایسی چیزیں نہیں تھیں، لیکن ارد گرد کی قبروں میں درخت بھی تھے، جھاڑیاں بھی تھیں، اور بڑی بڑی قبریں بھی تھیں، لہٰذا وہ کہیں بھی چھپ سکتا تھا۔ لہٰذا اس نے ایک درخت جو کہ ایک قبر کے پیچھے تھا اور کافی موٹے تنے کا درخت تھا، وہاں پر چھپنا مناسب سمجھا۔ وہ فٹافٹ سے اٹھا اور اٹھ کر کے وہ وہاں پر چلا گیا اور اس درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ اس درخت کے پیچھے چھپ کر کے وہ مغرب کی دروازے والی طرف سے آنے والے لوگوں کو دیکھ سکتا تھا، لیکن اگر وہ چھپا رہتا تو اسے آسانی سے نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ ایک کام اس نے اور ہوشیاری کا کیا تھا کہ جب وہ فٹافٹ سے بھاگ کر کے اس درخت کے پیچھے چھپا تھا تو اس نے وہ سامان جس سے قبر کھودی جاتی ہے وہ اس نے اپنا اٹھا لیا تھا، تاکہ کسی کو ایسا نہ لگے کہ یہ رمضان کا سامان ہے اور رمضان نے ہی اس قبر کو دوبارہ کھودا ہے۔
اور پھر ظاہری بات ہے کہ اس وقت سائرہ کی میت جس حالت میں تھی، اس کا کفن بیچاری کا ہٹا ہوا تھا، تو ظاہری بات ہے کہ اس کے بعد تو رمضان کی خیریت نہیں تھی اگر یہ پتہ چل جاتا کہ یہ قبر رمضان نے کھودی ہے۔ قدموں کی آہٹیں نزدیک آتی جا رہی تھیں اور پھر جیسے ہی وہ قبر کے سامنے پہنچے ان کی تو چیخیں نکل گئیں۔ انہوں نے لاش کو قبر سے باہر پڑے دیکھ لیا تھا، انہیں قبر کھلی ہوئی نظر آ گئی تھی اور انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ اس قبر کی باقاعدہ سے کھدائی ہوئی ہے اور اس قبر کی مٹی کو ہٹا دیا گیا ہے۔ اسی وقت مشرق والے دروازے سے ایک نوجوان لڑکا قبرستان میں داخل ہوا۔ اس نے سلوار سوٹ پہن رکھا تھا، سر پہ ٹوپی پہن رکھی تھی، وہ بھی اپنی ہی دھن میں مگن جو ہے وہ سیدھا قبرستان کی طرف چلا آ رہا تھا۔ جب وہ وہاں پر پہنچا کہ جہاں پر قبرستان میں وہ لوگ کھڑے تھے تو وہ بھی ان لوگوں میں شامل ہو گیا۔ اس نے کہا کہ یہ کیا ہے، یہ کیسے ہو گیا ہے؟ اب لوگوں نے کہا کہ تم کون اور کہاں سے آئے ہو؟ تم تو یہاں کے نہیں لگتے، تم ہمارے لیے تھوڑے انجان ہو، ہم نے تمہیں کبھی پہلے یہاں پر دیکھا نہیں ہے۔ کہنے لگا ہاں میں انجان ہوں اور میں اپنے بابا کا پتہ کرتے کرتے یہاں پر چلا آیا ہوں۔ مجھے اپنے بابا سے ملنا ہے جو کہ گورکن ہیں اور قبرستان میں قبریں کھودتے ہیں۔ گھر گیا تو گھر سے پتہ چلا کہ وہ گھر پر موجود نہیں ہیں۔ دو چار لوگوں سے پوچھا تو کہا کہ قبرستان میں پتہ کرو، اگر رمضان گھر پہ موجود نہیں ہے تو قبرستان میں کہیں ہوگا۔ لہٰذا میں بابا کا پتہ کرتے چلا آیا اور پھر بابا جو ہے یہاں پر قبرستان میں ہیں یا نہیں ہیں مجھے اب یہ پتہ نہیں ہے، لیکن یہ جیسے ہی میں یہاں پر آیا آپ لوگوں کو دیکھا، یہ کیا ماجرا ہے، اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اب ان لوگوں نے کہا کہ کسی ظالم نے اس کی قبر کھودی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ یہ لڑکی جو ہے اس کی قبر کو کھود کر کے اس کی میت کو باہر نکالا گیا ہے۔ ہمیں تو تم پر شک ہے، تم ہو سکتے ہو اور تم نے ہی ایسا کیا ہے۔ اب اتنے میں رمضان جو کہ درخت کے پیچھے یہ باتیں سن رہا تھا، اسے ایک بات کی سمجھ آ چکی تھی کہ یہ نوجوان جو بھی تھا یہ اس کا پتہ کرنے آیا تھا اور اسے بابا کہہ رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نوجوان اس کا بیٹا ہو سکتا ہے، وہی بیٹا ہو سکتا ہے کہ جس کے بارے میں خالدہ نے کہا تھا کہ وہ بہت جلد تم سے آ کر کے ملے گا، میں نے تمہاری بیوی سے بات کر لی ہے۔ اب وہ لوگ رمضان سے کافی سختی سے پیش آ رہے تھے اور رمضان سے پوچھ رہے تھے کہ تم اس علاقے کے بھی نہیں لگتے اور تم جو ہے وہ یہاں اس قبرستان میں اس وقت رات کو کیا کر رہے ہو؟ اب وہ یہی بتا رہا تھا کہ بھئی میں اس وقت قبرستان میں اپنے بابا کو تلاش کرنے آیا تھا، رمضان جو کہ لوگ قبر کشائی کرتے ہیں وہ میرے بابا ہیں، اس وقت نہ وہ گھر پہ ہیں اور نہ ہی کسی اور جگہ پر ہیں، تو لوگوں نے کہا قبرستان جا کے دیکھو کہ وہ قبرستان میں تمہیں ملیں گے۔ اب سائرہ کا باپ دو تین لوگوں سے کہنے لگا کہ تم لوگ یہیں رکو، میں اچھے طریقے سے جا کر کے ایسا کرتا ہوں کہ اس کا پتہ کرتا ہوں، مجھے بھی پتہ کرنا ہے کہ اگر وہ گھر پر بھی نہیں ہے اور اس وقت اتنی رات گئے وہ قبرستان میں بھی نہیں ہے، گھر پہ بھی نہیں ہے، تو پھر وہ کہاں پر ہے؟ لہٰذا وہ اس لڑکے کو لے کر کے اپنے ساتھ آ گیا جو کہ ظاہری بات ہے کہ رمضان کا بیٹا تھا۔ اب انہوں نے وہاں پر مختلف گھروں میں پوچھنا شروع کر دیا۔ خالدہ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے بتایا کہ بھئی تم رمضان کے بیٹے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں رمضان کا بیٹا ہوں، ان سے ملنے کے لیے آیا، ان کے گھر پہ تالا لگا ہوا ہے اور وہ گھر پہ موجود نہیں ہے۔ اب یہی کہا گیا کہ اگر وہ اس وقت گھر پہ نہیں ہے تو اتنی رات کو وہ کہاں جا سکتا ہے؟ محلے کے کافی سارے لوگ اکٹھے ہو گئے جو کہ ابھی سوئے نہیں تھے، اپنی اپنی دکانیں وغیرہ بند کر رہے تھے، وہ بھی اس بات کو سن کر کے آگے کہ رمضان کے گھر کا دروازہ تالا لگا ہوا ہے، رمضان گھر میں موجود نہیں ہے، تو پھر رمضان کہاں چلا گیا ہے؟ یہاں ساتھ ساتھ یہ بھی بات پتہ چل گئی تھی کہ سائرہ کی قبر کھدی ہوئی ہے اور سائرہ کی لاش جو ہے وہ قبر سے باہر کفن کے بغیر پڑی تھی۔
یہ بات سن کر کے وہ لوگ کہنے لگے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ قبر جو ہے ہو نہ ہو رمضان نے ہی کھودی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ یہاں پر اس علاقے میں قبر کھودنا کوئی صحیح طریقے سے جانتا نہیں ہے۔ ہم لوگ بھی کھود لیتے ہیں، لیکن اس طریقے صفائی سے قبر اگر کسی نے کھود کر کے لاش کو باہر نکالا ہے تو وہ رمضان ہی ہو سکتا ہے، اور رمضان جو ہے وہ وہی ہو سکتا ہے کہ جس نے اس قبر کو کھودا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ رمضان نے اس قبر کو کیوں کھودا ہے؟ اس نے اس لڑکی کی لاش کو باہر کیوں رکھا ہے؟ اس نے جو ہے اس لڑکی کو جو ہے وہ کفن کیوں ہٹایا ہے اس لڑکی کا؟ اس لڑکی کی لاش کے ساتھ ایسی کیا بے حرمتی اس نے کی ہے؟ اب رمضان کا ملنا ضروری ہو گیا تھا، اور رمضان اپنی جگہ دبکا بیٹھا تھا۔ اس سے اس چیز کا احساس ہو چکا تھا کہ اگر اسے تلاش کر لیا گیا تو اس کی خیریت نہیں تھی۔ اس کا بیٹا ان لوگوں کے ساتھ واپس آ گیا تھا۔ خالدہ کو تو ظاہری بات ہے آدھی رات کو قبرستان میں آنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن کافی سارے مرد حضرات تھے جو کہ اس جگہ سے واپس قبرستان آ گئے تھے۔ اتنی دیر تک قبر سے نکالی ہوئی لاش کو دوبارہ کفن سے اچھی طرح سے ڈھک کر کے دوبارہ قبر میں اتار دیا گیا تھا، اور اس کے اوپر کم از کم پڑیاں جو تھیں وہ لگا دی گئی تھیں۔ لوگوں نے پھر دوبارہ وہاں پر مٹی ڈالنی شروع کر دی، کیونکہ قبر کو بند کرنا تو ظاہری بات ہے کہ وہ اناڑی بندے کو بھی آتا ہے، اور وہ قبر کو بند کر سکتے تھے۔ یہ ساری صورتحال دیکھ کر کے اب ایسا تھا کہ یہ یہاں پر قبر بند ہو رہی تھی، اور وہیں پر قبرستان میں لڑکی کا باپ یہ کہہ رہا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے یہاں پر قبرستان میں پھیل جاؤ، ہو نہ ہو مجھے لگتا ہے کہ وہ ہمیں آتا دیکھ کر کے کہیں چھپ گیا ہے اور وہ یہیں کہیں ہوگا۔ لہٰذا اس کو تلاش کیا جانے لگا، اور رمضان کو تلاش جب کیا جانے لگا تو ظاہری بات ہے کہ رمضان اس قبرستان میں کب تک چھپ سکتا تھا؟ اتنے لوگ تھے جو کہ تلاش کرنے والے تھے، لہٰذا رمضان کو ایک درخت کے پیچھے سے اس کے ہتھیار کے ساتھ، یعنی اس کے ہتھیار کے ساتھ جس کے ساتھ وہ قبر کشائی کرتا تھا، پکڑ لیا گیا۔ وہ لوگ رمضان کو مارتے پیٹتے باہر لے آئے تھے۔ رمضان کا بیٹا بھی رمضان کے سامنے آ چکا تھا، اور اس نے بھی اپنی نظروں کو جھکا رکھا تھا۔ اسے پتہ چل چکا تھا کہ یہی اس کا والد ہے، اور اس کے والد نے جو حرکت کی تھی وہ بھی سامنے آ چکی تھی۔ سب کا پتہ چل چکا تھا کہ یہ کیا ہو چکا ہے۔ ہاں یہ تھا کہ کوئی پرس یا گھڑی نہیں ملی تھی، وہ شاید یہاں نہیں گری تھی، نہ تو قبرستان سے ملی تھی اور نہ ہی قبر کے اندر سے ملی تھی۔ یہ تو ایک قدرت کی طرف سے بہانہ تھا جو کہ شاید ان لوگوں کو یہاں پر لے کر کے آنا تھا اور اس بندے کی حرکت بتانی تھی۔ لہٰذا یہاں پر لا کر کے اس کو رمضان کو مجرموں کی طرح بٹھا دیا گیا، اور پھر جب اس پہ تھوڑی سی سختی ہوئی تو اس نے بتایا کہ وہ کچھ بھی نہیں کرتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جیسا یہ لوگ سوچ رہے ہیں۔ بس یہ ہے کہ اسے ان کے ساتھ باتیں کرنا، ان کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا ہے۔ وہ 2-4 گھنٹے ان کے ساتھ وقت گزارتا ہے، اور اس کے بعد قبر دوبارہ بند کر کے واپس اپنے گھر چلا جاتا ہے اور جا کر کے سو جاتا ہے۔ لیکن یہ وہ تمام باتیں تھیں کہ جو ظاہری بات ہے کہ آسانی سے لوگوں کے حلق سے نہیں اتر سکتی تھیں۔ صبح ہونے تک اس کو ایسے ہی وہیں پر بٹھائے رکھا گیا، اور پھر صبح پولیس آئی، اور پولیس جو ہے وہ رمضان کو پکڑ کر کے لے گئی۔ رمضان کا بیٹا بھی لوگوں کے ساتھ تھا، اور سبھی مل کر کے تھانے گئے تھے، اور پھر تھانہ انچارج کے حوالے رمضان کو کر دیا گیا تھا۔ رمضان کا کوئی جرم جو ہے وہ ابھی تک اس لحاظ سے ثابت نہیں ہوا تھا کہ جسے کچھ بہت زیادہ سنگین کہا جا سکے، لیکن اسے بھی کم سنگین نہیں مانا جا رہا تھا۔ لہٰذا پولیس کی دیکھ ریکھ میں ایک دفعہ سے پھر قبر کشائی کروائی گئی، اور اس لڑکی کا میڈیکل کروانے کے لیے اس لڑکی کو ہاسپٹل بھیج دیا گیا، کیونکہ یہ ضروری تھا کہ پتہ لگے کہ اس لڑکی کے ساتھ کچھ زیادتی تو نہیں ہوئی ہے۔ اس لڑکی کی رپورٹ جو ہے وہ دوسرے تیسرے دن مل گئی تھی، اور اس لڑکی کو دوبارہ سپرد خاک کر دیا گیا تھا۔ ایک تو بیچاری زندگی میں اپنی زندگی میں تنگ آ کر کے خودکشی کر بیٹھی تھی، اور پھر مرنے کے بعد بھی اس کی لاش کو سکون نہیں مل رہا تھا۔
لہٰذا اب وہ لاش جو تھی دوبارہ سپرد خاک کر دی گئی تھی، اور رپورٹ میں جو باتیں آئی تھیں اس کے مطابق سے رمضان کو کسی قسم کی کسی اور کارروائی میں ملوث نہیں پایا گیا تھا۔ رمضان کی بات اپنے حد تک ٹھیک تھی کہ وہ صرف ان لوگوں سے بیٹھ کر کے باتیں کرنا تھا، ان کے ساتھ وقت گزارتا تھا اور ان کی قبر کو بند کر کے چلا جاتا تھا۔ رمضان کو تھوڑا سا مارا پیٹا گیا تھا اور باقی باتیں اس سے پوچھی گئی تھیں، اور اس نے بتایا تھا کہ یہ 16 کے مرنے سے شروع ہوا تھا اور 16 سے لے کے اب تک وہ یہی کام کرتا چلا آ رہا تھا۔ بس اس کے دماغ میں ایک خلش تھی، ایک بیماری کہہ سکتے ہیں، ایک نفسیاتی مرض کہہ سکتے ہیں۔ پولیس کو بھی اس بات کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ شخص جو ہے وہ ذہنی طور پر مکمل طور پر فٹ نہیں ہے، لہٰذا یہ جو کچھ بھی کرتا رہا ہے یہ ایک نفسیاتی پرابلم ہے، اور اس کا ظاہری بات ہے کہ دماغی علاج ہی کیا جانا ضروری ہے۔ لہٰذا یہی رپورٹ بنا کر کے پولیس نے جو ہے وہ جج کے سامنے پیش کی، اور یہی چلان جو ہے وہ پیش کیا گیا۔ جج نے اس کی ذہنی حالت کو دیکھتے ہوئے اسے جیل کے پاگل خانے میں بھیج دیا۔ اسے جیل کے پاگل خانے میں بھیج دیا گیا تھا، اور یہ پاگل خانہ ظاہری بات ہے کہ اس کے لیے اس وقت تک تھا جب تک کہ وہ اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آ جاتا، یا پھر پاگل خانے کے ڈاکٹر مکمل طور پر اس کی ذہنی صحتیابی کا اعلان نہیں کرتے۔ جب تک وہ ایسی حرکتیں کرتا رہے گا اور جب تک وہ ان حرکتوں سے باز نہیں آئے گا، ظاہری بات ہے کہ اسے ایک درست انسان نہیں مانا جائے گا۔ لہٰذا یہ کیسے جانچا جائے گا کہ وہ ان کاموں کو سر انجام دیتا ہے یا نہیں، یہ تو ظاہری بات ہے پاگل خانے کے ڈاکٹر جانے، اور پھر اب رمضان خود جانے۔ رمضان کا بیٹا بڑا ہی دل برداشتہ ہوا تھا، اسے اپنے باپ کی اس حرکت نے توڑ کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ تو اپنے باپ سے اپنی ماں کے کہنے پر ملنے کے لیے گیا تھا۔ کبھی کبھی وہ اکیلے بیٹھ کر کے اس بات کو سوچتا تھا کہ میری ماں نے میرے باپ کو چھوڑ رکھا ہے، کہیں غلطی تو نہیں کی، میرا باپ ہو سکتا ہے کہ کوئی اچھا انسان ہو اور میری ماں نے مجھے ایسے ہی میرے باپ سے دور رکھا ہوا ہے۔ لیکن آج اسے اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ نہیں، اس کی ماں ٹھیک تھی۔ اس کی ماں محنت مزدوری کر کے اس کا پیٹ پال رہی تھی، اسے پڑھا لکھا رہی تھی اور اسے ایسے کاموں سے دور رکھتی تھی۔ لہٰذا اس نے اب اس بات کا تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی ماں کا ساتھ دے گا اور اپنی ماں کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ اپنی ماں کی پوری طریقے سے وہ خدمت کرے گا اور اچھے سے اچھا انسان بنے گا، پڑھے گا لکھے گا اور ایسے کاموں سے دور رہے گا۔ ادھر جس نے جیسا کیا تھا ویسا اس نے بھر لیا تھا۔ رمضان کو پاگل خانے بھیج دیا گیا تھا اور اسے وہاں پر اپنے کیے کی سزا مل رہی تھی۔ یہاں پر اس کا بیٹا بھی اس کے ہاتھ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا تھا۔ بیگم تو پہلے ہی 15-20 سال پہلے اسے چھوڑ کر کے چلی گئی تھی۔ یہاں پر اب اس کی وہ عزت بھی نہیں رہی تھی، اور وہ لوگ جو اس کو مان دیتے تھے اور اسے گورکن صاحب یا جانی بابا کہہ کے پکارتے تھے، وہ لوگ بھی پیٹھ پیچھے اب اس کی برائی ہی کر رہے تھے۔ کوئی بھی شخص اس کی اب اچھائی بیان نہیں کرتا تھا۔ لہٰذا کہتے ہیں نا کہ جیسا کوئی انسان کرتا ہے اس سے ویسا برنا پڑتا ہے۔ یہ شخص بہت زیادہ گنہگار تھا، لیکن اس قصے میں گنہگار اور لوگ بھی ہیں۔ شاید اس کی بیوی اس کے ساتھ نبھا جاتی تو ہو سکتا ہے کہ یہ اس حد تک نہ جاتا۔ اسے یہ دماغی پریشانی، اس قدر یہ ڈپریشن، یہ سب کچھ آیا کیوں؟ اگر اس کا بیٹا اس کا سہارا بن کے اس کے ساتھ کھڑا ہوتا تو کیا تب بھی آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ شخص اس حد تک گر سکتا تھا اور ایسے کام کر سکتا تھا؟ بہرحال یہ ہر انسان کی اپنی اپنی ایک سوچ ہے۔ آپ لوگ اس کہانی کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور بتائیے گا کہ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی۔ دوستو، آپ لوگوں سے جاتے جاتے کہوں گا، کتاب کہانی آفیشیل کے نام سے اور اردو سٹوری کارنر کے نام سے 2 چینل اور ہیں جو سٹوری چینل ہیں۔ بہت اچھی اچھی معاشرتی کہانیاں آپ کو وہاں پر سنائی جاتی ہیں۔ ہو سکے تو آپ سے گزارش ہے، کتاب کہانی آفیشیل اور اردو سٹوری کارنر۔ اردو سٹوری کے نام سے بڑے چینل ہیں، لیکن میرے چینل کا نام اردو سٹوری کارنر ہے۔ میری انداز کو، میری آواز کو آپ پہچانتے ہیں، اور اسی طریقے سے کتاب کہانی آفیشیل ہے، جب آپ لکھیں گے تو وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ ویسے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو لنک دے دیا جائے گا، آپ اگر چینل کو سبسکرائب کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے چاہا
تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ جو ہے وہ نئی سے نئی سٹوری سنیں گے، اچھی سے اچھی کہانی سنیں گے، اور اس کہانی کے بارے میں آپ اپنی رائے ضرور دیجئے گا، کیونکہ میرے خیال میں گنہگار خالی رمضان نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ رمضان بالکل بخشا ہوا بھی نہیں ہے، یا بالکل جو ہے اس کی کوئی غلطی میں کہوں کہ نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے، وہ بہت بڑا گنہگار تھا، لیکن گنہگار یہاں پر رمضان کی تھوڑی سی میں کہوں گا کہ بیوی بھی ہے، اگر وہ اپنے شوہر کا ساتھ دیتی، ایک سمپل سی بات بتاتا ہوں کہ جس طریقے سے وہ لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنے بچے کا پیٹ پال رہی ہے، یہی کام وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہ کر کے کرتی تو شاید دلی بات ہے کہ اس کو غیرت آ جاتی، اور وہ جو ہے اپنی بیوی کے اس کام کو دیکھتے ہوئے ہی شاید جو ہے وہ ایسا قدم نہ اٹھاتا۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کتاب کہانی آفیشیل اور اردو سٹوری کارنر کو لازمی سرچ کیجئے، اچھی اچھی کہانیاں سننے کے لیے، جاننے کے لیے، دیکھنے کے لیے۔ اور یہ جو ہے کہ کہتے ہیں کہ انسان جیسا کرتا ہے ویسا بنتا ہے، اسی سلسلے کی کہانیاں بھی آپ کو پیش کی جائیں گی، جیسا کہ آج کی کہانی آپ نے سنی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو اسی سلسلے کی اور کہانیاں کہ جیسا کرے گا ویسا بھرے گا کے ٹائپ کی کہانیاں، کہ انسان جو بوئے گا وہ کاٹے گا، اس قسم کی مزید کہانیاں بھی آپ کو سننے کو ملیں گی، لیکن اس کے لیے کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک دیجئے کہ آپ نے ایسی کہانیاں سننی ہیں یا نہیں سننی ہے، آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے یا نہیں آئی ہے، ایسی کہانیوں کے بارے میں اپنا فیڈ بیک دیجئے۔ مجھے آج کی سٹوری سے اجازت دیجئے، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ کتاب کہانی آفیشیل، اردو سٹوری کارنر، 2 چینل ہیں، دونوں کو سبسکرائب کریں، لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور مزے مزے کی معاشرتی کہانیاں وہاں پہ سنیں۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔